تقبل علينا. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا وحريصنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا وأنيسنا ونسيمنا ونفيسنا وقريبنا وجميلنا وجمالنا ومقصودنا ومطلوبنا ومنظورنا ومخدومنا ومشهودنا ومقصومنا ومعصومنا وأولنا وآخرنا وظاهرنا وباطننا وفاتحنا وقاسمنا وشاهدنا وحاشرنا وعاقبنا وخاتمنا وعوننا وعيننا وغوثنا وغيثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وفريدنا وقطبنا وصادقنا وكاظمنا وباطلنا وزيننا وعلينا وصديقنا وأعلانا وأولانا ومأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. حضور کے غلام محمد سے درود پڑھیں. الصلاة والسلام وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام القبلتين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. رحمة للعالمين جان محفل منزل جس جا پہ رک جائے وہ منزل ان کو اپنے جیسا کہنا وہ غیب جاہل ہے. باعث تخلیق عالم نقد و حاصل تم دیے طوفان عصیان کیا ڈوبے گی مجھے. آج تک وہ ڈوبے نہیں جن
ساحل شیر ہمدم گرج شیری ہے مگر کافی نہیں، وہ بیان ممکن نہیں جس کے قابل لا پارہائے صحف چڑھائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، آپ تطہیر سے جس نے عہدے جمے اس ریاض نجات پہ لاکھوں سلام، جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام، جس نے ختم نبوت میں پہرا دیا ایسے خادم کی خدمت پہ لاکھوں سلام۔ نبوت پہ پہرا دیا ایسے خالد کی تربت پہ لاکھوں سلام، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ گرامی قدر حضرات سادات کرام، حسب مراتب قدسیہ اور مسلک اعقال سنت و جماعت کے مستند اور جلیل القدر علماء، حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں تشریف لائے ہوئے، آپ سرکار کے صحابہ اور اہل بیت کی محبت میں تشریف لانے والے تمام معزز اور محتشم حضرات، بانی بزم رونق محفل حضرت علامہ مولانا ظفر سلطانی صاحب نے مجھے بڑی محبت کے ساتھ حکم دیا، میں حضور داتا صاحب کی نگاہ سے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ حضرات کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں اس غیر گزرے دور میں جہاں لوگ بے مصروف ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے پیاروں کی یاد میں یہاں اٹھا کر مجھے معلوم نہیں ہے کہ آپ میری اس بات کو ہضم کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے، لیکن اس مسئلہ کا تقاضا یہ ہے کہ جو حق بات ہے اس کو لکھ دینا چاہیے۔ میں آپ حضرات کی کیفیات کو دیکھ کر مجھے ایک ریختہ آدمی ہے ہمارے لاہور کا، اس کا نام ہے واصف علی اس کی ایک بات مجھے یہاں کلک کر رہی ہے، یاد آ رہی ہے۔ میں بھی سب لکھے ہوئے ہیں واصف علی ایک بڑی گاڑی گہری بات کی پسند آئے وہ بھولے نہیں، اگر نہ پسند آئے تو مسجد کے دروازے سے وہ بات باہر نہ لکھ کر جائیے گا، ہمیں واپس کر دیں۔ یہ حضور کا غلام ہے واصف علی واصف کہتے ہیں کہ حضور کا ذکر صرف وہ بندہ کر سکتا ہے اور سن سکتا ہے جو عالم ارواح میں حضور کی محفل میں بیٹھا عالم ارواح میں جس کو حضور کی محفل میں بیٹھنے کا موقع ملا ہو، حضور کی محفل میں وہی بندہ کہاں میں کہاں کی بات ہے۔ آپ بڑے خوش نصیب ہو، پھر آپ ہماری زبان میں اس کو کہتے ہیں گچھڑ گچھڑ، آپ پسینے میں شرمورے ایک دوسرے کے ساتھ چپک کے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کا جو مولوی ہے غلط کرنی ہے۔ یہ 1447 ہجری کا آغاز ہو چکا ہے، 10 ہجری میں ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم 10 ہجری کے بعد حضور کا وصال ہے، تقریباً 1500 سال ہو گئے ہمارے آقا مولا کو دنیا سے
دوسرے جہان میں تشریف لے کر گئے 15.5 سال. اور یہ میں آتے ہوئے دیکھ رہا تھا کہ ہمارے تاریخ البیت پاکستان کے بڑے عظیم مجاہد محترم جناب الیاس صاحب آپ کی قیادت میں ہمارے سنگی آ رہے تھے شرٹیں پہن کر. اور پھر جس محبت سے آپ سن رہے ہیں میرے دل میں یہ بات آ رہی ہے 1500 سال ہو گئے ہیں حضور کو دنیا سے تشریف لے کر گئے. ایسے علماء یہاں احتیاطاً جملہ استعمال کرتے ہیں ظاہری دنیا سے حضور کو گئے. لیکن حضور کے لیے یہ زمانہ بھی ظاہری ہے وہ زمانہ بھی ظاہری ہے. ہمارے بعض جو والدین ہیں وہ کہتے نہیں حضور جدھر ہوں ادھر ہی سبحان اللہ. تو میرے دل میں یہ بات آ رہی ہے نوجوانوں کو دیکھ کر 1500 سال کے بعد اگر آپ لوگ بغیر دیکھے اپنے آقا و مولا سے کتنا پیار کرتے ہیں پھر جڑے ابو بکر نے دیکھا ہے وہ کتنا پیار ہے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. تقریباً داتا صاحب کی نگاہ سے مولا مشکل کشا کی صدقے سے میں تقریباً پورے پاکستان میں جاتا ہوں. جہاں میں ذکر ابو بکر صدیق چھیڑوں اور کوئی بندہ پریشان ہو جائے میں وہاں خوش ہوں. میں نہیں پریشان ہوں. آڈینس جو ہے اگر یہ میچ نہ کر رہی ہو خطیب کے ساتھ تو خطیب پریشان ہو جاتا ہے. میں خوش ہوتا ہوں. 2 ہستیوں کا ذکر دیتے چھیڑی ہے ایک صدیق پاک ایک مولا علی مشکل. جڑا بندہ پریشان ہو جائے میں خوش ہوں. تو دی وجہ ہے کہ صدیق اکبر دے ذکر تے جڑا بندہ پریشان ہو گئے میں کیوں خوش ہونا. دی وجہ ہے کہ جمیں تھرمامیٹر کے تاپ چیک کرتا ہے یہ ذکر صدیق پاک چیک کرتا ہے. اور میرے دادا استاد حضرت غزالی زمان راضی دوران حضرت علامہ احمد سعید قاسمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ملتان شریف والے آپ کا جامعہ بھی انوار العلوم ہے اور ملتان شریف والا بھی انوار العلوم ہے. حضرت غزالی زمان راضی دوران ایک بات فرمایا کرتے تھے فرماتے تھے کہ جب حضور غار ثور کی طرف جا رہے تھے تو غار ثور کے کنارے پر پہنچ کر حضرت ابو بکر صدیق نے ایک گل عرض کی تھی کہ حضور اندر پہلے لے جانا ہے. سرکار نے پوچھا کیوں؟ اسیدہ میں صفائی کرنی ہے غار ثور کے اندر صفائی کرنی ہے. حضور نے کہا جاؤ صفائی کی تھی واپس آئے. پھر حضور کہے غزالی زمان فرمانے سے جدوں تک توجہ ہے فرمانے سے جدوں تک غار ثور کی صفائی صدیق اکبر نے نہیں کی تھی حضور خارج نہیں گئے. فرمایا قیامت تک جدے دل کی صفائی ابو بکر نہیں کریں گے حضور اپنے دل میں چھوڑ نہیں لا سکتے. جڑے ہس پہ ہو توجہ جڑے ہس پہ ہو یہ مطلب ہے کہ تہاڈا دل ابو بکر دی نگاہ وچ ہے. جتنے مولا علی مشکل کشا کا ذکر ہوئے بندے پریشان ہو جاؤں گا خوش ہو جاتے ہیں. وجہ کی ہے حدیث حسن ہے جی حدیث حسن ہے ترمذی شریف کے اندر بھی موجود ہے. قاضی یاد باقی رحمۃ اللہ تعالی کی شفا شریف کے اندر لے کے آئے امام ترمذی نے دیکھو ہم بھی لایا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا علی کل مکتی مکا چھڑیے تیرے نال پیار صرف مومن کرے گا اور دوست منافق کرے گا. یہ معنی کی بھئی منافق تو نہیں جیسے منافقت کا حال دل سے راز ہے دل میں حال اللہ جانتا ہے. تو حضور فرمانے علی نال صرف مومن پیار کرے گا علی نال صرف منافق بغض رکھے گا. مطلب کی ہے فرمایا میرے علی کا ذکر کرو جے کسی کے چہرے پہ قبض پہ جائے تو سمجھ لو منافق ہے. قبض ہو جائے یعنی جڑے زاویے میں رک جاؤ تو سمجھ لینا منافق ہے. کہ اگر علی کا ذکر کرو تو کرنا چہرہ مسکراؤ تو سمجھ لینا مومن ہے. بالکل ہاتھ چکر کی لوڑ نہیں ہے کیونکہ پہچانا ہوئی
میرے کا دشمن کو تکلیف ہوتی ہے. اور اللہ کے بندے ہو چاڑا کے نام ہے حیدری اس محبت کے نام آنا چاہیے کہ مسجد یہ دیوانہ گواہ ہو جائے. ہاں ابھی آپ لوگ بشر چلنا مانوسوں کا رسول دس جاؤ جہنم میں جاؤ. جڑا بولنی آدمی ہے معافی ہے کیونکہ بولنا نہیں کہ یہ بات ہے سینے کو جڑا نہیں یاد ہے. تے جڑا باقی کو صوفی بیٹھا ہے انہوں دا تکا مبارک ہوئے اسی نام علامہ مولانا مولانا کو کوئی شک نہیں دی. مولانا ظفر سلطانی صاحب کو پوچھ سکتے ہو کہ میں پیسے نہیں مانگے. جب میں پیسے نہیں مانگے تو مطلب ہے میں اپنی مرضی نہ لانا تو تقریر بھی میں اپنی مرضی نہ کرنا. تقریر کرنا جڑی علت جائیہ ہوئے ہوتی ہے کہ بندہ کہتا ہے کھیڑ تے روٹی تے پانی چلتا ہے جناب میں نے وہ پریشانی نہیں ہے. ایسے پیسے تو میں گزارا نہیں ہے لیکن میں نے اس مسئلے پیسے کی پریشانی کوئی نہیں کیونکہ میرے گھر کے اندر میرے بچے کی روٹی کھاتے ہیں اور امام حسن کا صدقہ ہے تو پانی امام حسین کا صدقہ ہے. ساڑھے گھر جڑی روٹی میں جڑے میرے بچے کو مل رہی ہے پیغمبر پاک کا صدقہ نہ کرے. میں کربلا جانا ہر سال میں جا کے علی علی نے میں کہو کہ چوری چپ کے میں بہت بات کی بات کر رہا میں چوری چپ کے لنگر کھانا. ایک بندے نے کہا کہ چوری چپ کے کیوں ہو رہے ہو بڑے غریب سب کے نال ہوتے میں کہا میں آپ ہی لین وچ لگ رہے ہیں تو کہنے میں چوری چپ کے کیوں مل کر ہو. میں کہا جڑا غوث پاک کی جان نہیں کھانا ہے نہ واپی رہ سکتا ہے سیدھا رہ سکتا ہے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. چھوٹا سا نام چپ کے جاؤ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. اسی طرح سارے نمانے والے وہ اسی بڑے بڑے سنو گے انہوں مبارک ہونے کسی آلے سنت و جماعت نال جڑے ہو. میں واقعی نہیں سنوں گا میں منظر پیش کرنا گا بارش ہو کا منظر تے خطا برکا کا منظر. فرق ہے کہ بارش ہو کے لوگ کے ہوتے حضور ابو بکر صدیق کے کندھے میں ہوتے آئے تے خطا برکا کے موقع ہوتے مولا علی مصطفیٰ کے کندھے میں آئے. ان کی یہ سننے کے واقعہ ادھے جو میں سبق کرنا چاہتا ہوں ادھے جو میں نتیجہ اخذ کرنا چاہتا ہوں. جو صدیق اکبر کے کندھے ہوتے رسول اللہ ہے جنہوں مولا علی حضور کے کندھے ہوتے آئے کہ سرکار نے پیغام دیتا کہ جنہوں اسی اپنے کندھے ہوتے بٹھا لئے ختم آگا جنہوں اسی اپنے کندھے ہوتے بٹھا لئے انہوں کوئی گرا نہیں سکتا کہ جنہوں سنوں اپنے کندھے ہوتے بٹھا سکتے انہوں کوئی بٹھا نہیں سکتا. جنہوں سنوں بٹھا لئے انہوں کوئی اور نہیں بٹھا سکتا جنہوں اسی بٹھا لئے انہوں کوئی گرا نہیں سکتا. پریشان تو وہ ہو جن کا دل زیادہ ہے. پریشان تو ہونا چاہیے جن کے پاس ایک بات ہے. ہمارے پاس آپ سوچیں گے صحیح کہ وہ نکلے پاس سے نکل گئے. حضرت امام جلال الدین سیوطی کی کتاب ہے تاریخ الخلفاء اور ہے وہ بابا ہے جو اکیلے میں 75 مرتبہ حضور کو جاگتی آنکھ بنا لے گئے. 75 میں نے مولوی کہا بیٹھے میں انہوں کی خدمت کی گزارش کروں گا ساڑھی سب تقریر کو پریشان نہ ہونا لیکن ساتھ میری تقریر بڑی نرم ہے جنہی تقریر جنہا کسی میں تعدیق بڑھایا یہ نرم تقریر نہیں کرن دینا. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. سے کیا ملتا ہے میں نے کہا اللہ راضی ہو جانا. 75 مرتبہ امام جلال الدین سیوطی نے 40 مرتبہ حضور کو دیکھا تے جب 75 مانی دیکھا بڑے خوابی کی والی دیکھا. یہ آپ نے دوسرا لکھا ہے جڑے یونیورسٹی دے کالج دے اکیڈمیاں دے نوجوان بیٹھے ہوئے نال گل کرنا بڑے سامنے کوئی بندہ اہل بیت کے بارے گل کرے صدیق اکبر کے خلاف صحابہ کے خلاف گل کرے یا نے بیت کے خلاف گل کرے یا ہی نبی علی ذات پاک ہوتے تو جسارت کی کوشش کرے چنڈ مارو پرچہ میں نے کروا چھوڑا.
لیکن چاہتے ہیں کہ معلومات کو چپڑا ٹوٹ جائے تو زندگی کسی کو کہے کہ میں حضور نے غلام کو خالی زمین بندی سی اور میں نگر بھی پہنچ جائے. میرا شانتی کارڈ نمبر امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا آپ فرماتے ہیں صفحہ نمبر 196 جو امام احمد بن حنبل تین بادشاہ ہیں تینوں کے نام آپ ٹکراؤ گے تینوں نے کہا کہ قرآن پورا ہو جائے گا آپ نے فرمایا نہیں قرآن صفت قدیم ہے صفت قدیم ہے اللہ تعالیٰ نے فرما دی انہیں کہا کھلا ہو جائے گا آپ کر کرو قربانی میں دینے لگوں میں برداشت کی جب تک اور آپ کا مزار تیری یادیں چلے گئے تو پڑھی رہا ہے میرا آنکھ میری آپ میرا ایک آپ کو سماجی تے بنے آ جاتے صاحب ہدایت صاحب امام ابن کثیر البدایہ والنہایہ کے اندر لکھا ہے کہ آپ ایسے گھوڑے بھی بچے کہ اگر کوئی گھوڑا ہاتھی میں بچ جاتا ہاتھی نہیں رہتا انہیں گھوڑا ہاتھوں ایسا بھی بچا کہ بند بنا دو سے گھوڑے آپ لیتے ہیں مچھلی بنی سی گھوڑا ماریا زور دار آپ کو گھوڑے میں نہیں سکتے جسے آپ کا فرما نہیں سی نہیں اور ناتوان سکتا آپ دورے کی عیزاد نہ ہو میں تو تیسری کھول گئی جنہوں دھوتی کھول رہے سے آپ نے اللہ کے واقعہ چرچ کی تھی کہ اللہ شرم رکھی حیا رکھی میری امام حرمان نے راتوں نے پیچھے کھڑنے سے دھوتی کھول گئی تھی کہنے لگے میں کیا غیر تو ایک ہاتھ آیا تو میرا اظہار کرنے کا کس جنم کے ہاتھ غائب ہو گیا تو میں پریشان ہوا کہ بھائی یہ ہاتھ نظر بھی نہیں آ رہا میری دھوتی جو ہے نا پھر وہ کس میں ٹائٹ کر کے ہاتھ غائب ہو گیا آواز آئی پتا نہیں ہے مالک تگڑے ہو کرانے کا بن گئے لیکن کٹھے بابا جی جان سنے ہوا لوگ کہتے تھے مولوی بکواس کرتے کہ امام حسین کو ایسا بھی وقت آیا کہ آپ یزید کی بیعت سے راضی ہو گئے میں کہ کون فکر ہو 20,000 یزیدی کھڑا امام حسین کے سامنے کہ آپ کھڑے کھڑے تو زبان کے 3 جملے ہیں اشکتا اللہم رکم بقضائکا وصبر علی قضائکا وتسلیما لامرک سبحانک ربی اللہ یہ 3 جملے آپ نے کہے انہوں نے کہا تو ابن زیاد کا دربار جانا پڑے گا تو یزید کے دربار جانا پڑے گا تو بیعت کرنی پڑے گی فرمایا سچ جھوٹ نہیں سکتا یہاں مولوی کہیں تحقیق لے کر آئے کہ امام حسین بھی چاہتے تھے کہ کہیں نہ کہیں بیعت ہو جائے اور یہاں سے جان چھوٹ جائے میں کہا صدیوں تو بعد حسین نے خاتمہ وہی جھکا سکیا حسین کو دلا سکیا رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دینے کا نگاہ میں شوقی ہو تو پھر دل بری کیا ہے یہ پوچھے ریاست بولو کہ جدو بابا جی کہنے سے ہاں جی شیروں سناؤ پر سلطانی صاحب ہاں جی سناؤ نہیں بولا نا تو جو بابے نے کہا ہے وہ سچے کبھی جا سکتا ہے سامنا اللہ نے بابے کا سجدے کہ ان بابا کے خادم حسین رضوی صاحب سرکے کی مائے پڑھ گئے نا کہ کرم چوڑا کمرہ شروع ہو جانا سی دوجہ بابا ایسا دیتا
کے مجھ کو گاٹ نکلا مرزائیوں کی منزل چھوڑ گئی. حضور نے فرمایا کہ روح اکٹھیاں سن وہ ایتھے بھی اکٹھیاں نے جڑی روح اوتھے وکھو واپس وہ ایتھے بھی وکھو واقع مانے دا ایک مینوں سمجھ آندا ہے کوٹ عبد المالک نے تانوں لکھا سلام ہے کہ تہاڈی روح اوتھے بھی بابے نال سی جیسے بھی بابے نال یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تہاڈی روح اوتھے بھی ناتا صاحب نال سی جیسے بھی ناتا صاحب نال اوتھے بھی مجدد پاک نال سی جیسے بھی مجدد صاحب نال تے تہاڈی روح اوتھے بھی مرزا نے بھی تے لانتا بھیجی سی جیسے بھی لانتا لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ پولیس کی گڈی گڈی آئی کوئی نہیں پر جی آپ کی تھانوں نے آپ ہی پڑھایا ایسا ڈلے بیٹھے گے نا پھر چکر لواؤ انہاں دا جہاز تے ختم کر دو ساڈا منڈا ہے لبیک یا رسول اللہ لبیک ساڈا منڈا کی گجرا لینا میں بات کرنا سی تے وہ دے دیو دا فون آ گیا چاہیے شروع ہو گئی سنگل سنگل گانا کے تو دیو نو کہنے لگا جو میرا پتر لگ تے گھر آ جا تے تو پیو نو کہنے جے تو میرا بنا کر تو ہے ارا بنا من کرا کرائی کری من کرا اذا ما قال فی الاخر الا ذکر فینا بکلمہ المسل حضرت بلال نے کہا یا رسول اللہ قیامت تک جدوں بھی بڑی بڑی گلاں کیتیاں جان گیاں کسی کا نام نہیں آئے گا تہاڈی برکت نہ تہاڈے غلاماں دا نام موجی تے بادشاہ میں ٹکر ہوئی امام احمد بن حنبل بیٹھے ہیں کہ پھر ایک بادشاہ آیا اس کا نام امین سی تے سامنے ایک مولوی آیا جڑا امام احمد بن حنبل کا مخالف سی انہوں نے کہا ہاں جی کیوں کی کہنا ہے انہوں نے کہا جی میں بھی کہنا جی قرآن سنا ہے امام احمد بن حنبل کا نصیحت قدیم ہے تو اس بادشاہ نے جملہ اگر بادشاہ بڑا گھڑا سے چل کے کام کی نہیں انہوں نے اس مولوی نے کیا جب نام شاعرہ وہ حرام دیا تو بھی کہتے ہیں قرآن خدا ہو جائے کی کرو گے ساتھ سے کرو بابا بھائی نے چادر والی دونوں دیکھے امام جلال الدین سیوطی نے کہا تو بھی یہ کہتے ہیں زمین نے جواب دیا تو بھی کہتے ہیں کہ قرآن میں خدا ہو جاتا ہے ایک گل چلتے چلتے امام احمد بن حنبل تک پہنچی وہ بادشاہ نے بادشاہ کی اتنی بڑی گل کہہ گیا کہ آپ نے جملہ فرمایا بڑی بڑی گل کر دی تھی انی لمرجو من یرحم اللہ امین فی انکارہ فرمایا احمد بن حنبل فتویٰ دے کے جا رہا ہے کہ جڑا جملہ بادشاہ نے اس مولوی کو کیا اللہ اس جملے کے صدقے نال بادشاہ دی بخشش فرما چھڑے کسی کی سمجھ دو جڑا بندہ محرم دے اندر صدیق اکبر دے تے تبرع کرے اسی انہوں گلاب کے پھول پیش کرا کرے میں نے پوچھا جب محرم آتا ہے محرم کا سورج چاند طلوع ہوتا ہے حضرت
حضرت ابوبکر صدیق کو تم گالیاں دیتے ہو, فاروق اعظم پر تم تبرہ کرتے ہو, عثمان غنی پر تم جسارت کرتے ہو, ام المومنین عائشہ صدیقہ پر تم تہمتیں لگاتے ہو, حضرت امیر معاویہ پر تم تان دراز زبان تان دراز کرتے ہو, حضرت جناب ابو سفیان پر تم زبان تان دراز کرتے ہو, عمار بن یاسر کے خلاف تم بولتے ہو. کیا مسئلہ ہے؟ کہتے عبادت ہے, کہتے عبادت ہے. تو میں نے کہا کیا تم نے سمجھا خالی تم عبادت کا کوئی ذکر نہیں کرتے؟ کہتے آپ کی عبادت کیا ہے؟ میں نے کہا ہماری عبادت مختصر سی ہے, میں خود اللہ بیٹی جاؤں گا کہ جب جو کرنے ہیں کر لو دے, اچھی سے کہنے ہیں کہ میرے جائیے جان چکیے تو ٹوٹ جائیے, کہ ساڑی نہ ہڈی نہ بے, نہ ساڑی پسلی نہ بے, نہ ساڑے بال نہ بن, کہ قیامت والے دن سارے کو جمع کر کے آواز آ رہی ہوئے کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہتے ہیں کہ یہ خاطر رضوی دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. تو میں ایک مسئلہ آپ کو بتا کر جا رہا ہوں. میں نے کہا اگر تمہارے مذہب میں تبرہ کرنا عبادت ہے تو میرے مذہب میں تمہیں کافر کہنا عبادت ہے. یہ میں اپنی ذمہ داری پر بات کر کے جا رہا ہوں. مولانا کے ساتھ تو بندہ آ کر بڑھ بڑھ نہ کرے. مولانا ویسے ساڑھے لوگ بھی تگڑے میں تو بہت دل کی آدمی ہوں, لیکن جنہیں گل کرنی ہے جڑے تے کھلو کے گل کریں, جڑے تے کھلو کے گل کریں. کہتے ہیں آپ کو مرزا کیا ہے؟ صحابہ کی عظمت پر پہلا دیتے. میں نے کہا میں رسول اللہ کا فرمان یاد ہے, حضور نے فرمایا من حافظنی فی اصحابی کنت لہ حافظا یوم القیامہ. فرمایا کہ نے میرے اصحاب کی عزت سے پہلا دیتا, قیامت والے دن خود کی عزت کا خیال میں مصطفیٰ خود رکھا گا. اور باقی مسئلہ رہا آل بیت کی عظمت کا, کیوں نہ دشمنوں کو ویسے چھوڑ کے رکھ دو. ستارے نے لوگ آج میں جڑا آلے بیت کا دشمن ہے خود ہے لعنت پہ گیا. انہوں نے کوئی شان نہیں مرا ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کو جانتے ہو؟ 4 بیٹیاں کی آپ تھی. اعلیٰ حضرت یہ 4 بیٹیاں, 4 بیٹیاں. اسی میں اگر بڑی محبت کرو گے لیکن کچھ اگر تیری دیدہ کی نام میں کہوں گے یاد کرو بات تھی. میں توڑے نہ بڑا پیار کرنے لگا. میں پوچھا جناب دیدہ کی نام ہے, دیدہ کی نام ہے. اہل بیت کا محبت کی تھی امام احمد رضا محبت سے بھری ہوئی تھی. اور اہل سنیاں کی بھی فرق ہو جائے گی نا. لوگ یہ سمجھتے ہیں ہر ایک بندہ سنی کو نہیں, نا ایک بڑا تگڑا معیار ہے. یہ نہیں کہ جانے جانے ہر بندہ سنی ہو جائے گا. ایک بڑی قیمت دینی پڑتی ہے. اعلیٰ حضرت کی پہلی بیٹی اس کا نام ہے کنیز حسن. غلطی قدر نہیں ہے. کدی وجہ بہتے گھروں کا پڑھو بھوکا رہتا ہے. ورنہ اعلیٰ حضرت کی دھی کا نام اور امام حسن کی نوکرانی داتا صاحب امام حسن کی اولاد ہی چلے. امام حسن کی سخاوت ہے عالم میں کہ جڑا بندہ صرف جوڑے سے کر کے رکھتا سی 5 لاکھ روپے میں دے چھڑ دے سکتا. شان مراد اس طرح بازاری کے جانے سے کہ آپ نے ایک غلام ہے وہ روٹی کھا رہا سی, جب وہ ایک روٹی سی وہ ایک لقمہ خود کھانا سی, کتے لوگ کھا رہا سی, کتا بھی بھوکا سی, ایک لقمہ خود کھا کے ایک کتے لوگ کھا کے آپ وہ چلو یہ دیکھتے رہے یار اللہ کی بے زبان مخلوق کا میرا غلام بڑی محبت, ایک لقمہ خود کھا رہا غلام کھا رہا. آپ گھر گئے پتہ کہ تو زمین کے تھی بیٹھ کے واقعہ پیش آیا. وہ دی رجسٹری کٹوائی, پرت کٹوائی تو زمین کے مالک سے حضرت عثمان غنی. کیا حضرت عثمان غنی کو ٹوٹ گئے. میں عثمان میں وہ زمین خریدنے واسطے آیا. کہ تہاڈی یہ زمین نہیں. انہوں نے کہا نہیں انتقال بھی دے. ایسے پیش کیتے کہ انتقال لیا, واپس آ کے غلام کتا کے کھا پی کے ٹر گیا سی. غلام اتنے بیٹھا سی. آپ نے فرمایا یار آج میری ادا میں بڑی پسند آئی. اس زمین تے بیٹھ کے بے زبان مخلوق کے نال بڑا پیار کیتا. اے ساری زمین میں تیرے نام لا چھوڑ دی. آج تو بات تو مالک ہے کہ مذاق کر چھڑے. آپ ان کے گھر اگلے 2-4 دن کے بعد دیکھے آپ کو غلام سے نہیں رہ گیا. آپ نے پتہ کروا تھا, بلایا,
میں زمین تیرے نام لائی سی تے تو تے رہندا کوئی نہیں مسئلہ کی ہے انہیں کہ حضور تسی میرے نام لائی سی تے مینوں ایک فقیر بندہ نظر آیا تے اودے نام لا چھڈی یہ غلام دی شان ہے حسین بادشاہ دی لجپالی دا عالم عشاء دی نماز 9 محرم دی رات یزید دی سپاہی وچ ایک بندہ نکل کے کہتا میں تواڈے نال گل بات کرنی ہے میں پہلے نماز نہ پڑھ لی علی اکبر اذان دیو نماز تو اسلام پہ ہے ورنہ کی گل کرنی سی انہیں کہا گلاں بھول گئی ہیں تواڈی مرید ہو گئی ہیں مرید کرو اپنا آپ نے مرید کیتا تو اس کو پکڑ کے کھڑا کر کے فرمایا جس جہنم سے آزاد آدمی کو دیکھنا کو بھول میں حضرت عمر مذاق کے اے نبی لجپالی دے آدم نے اے ایٹے لجپال ہے سانو مسئلہ کوئی نہیں اسی صحابہ دے بھی نوکر ہاں اسی اہل بیت دے بھی نوکر بندہ میں پوچھن لگا مفتی صاحب سنی کیوں کہنا ہے میں کیا جڑا خواب دے اندر بھی بے ادبی نہ کرے اعلی حضرت دی بیٹیاں دے نام سنو کام کے اہل بیت نال پیار کرو جتنا کر سکتے ہو کرو نام بڑیوں میں تو سناواں پڑھے کے لیے پڑھ جاؤں گے ایک حدیث بخاری شریف کی سنا کے جا رہے ہیں صفحہ نمبر 631 کے اوپر اور فرمان ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کون ابو بکر جنہوں نے بارے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاف کر دیا کہنے آج کے عمر نہ ہوتا ابو بکر کے سینے میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے سن ارقبو محمدن فی اہل بیتہ فرمایا جڑا چاہتا ہے کہ وہ حضور کا جلوہ نظر آئے وہ حسن حسین کو لے کے آیا حضور کا نظارہ حضور دی اہل بیت وچ کرو حضور کو خوش کرنا چاہتے حضور دی اہل بیت کو خوش کرو حضور خوش ہو اعلی حضرت کی پہلی بیٹی کا نام کنیز حسن اچھا سنندا جی نال سنیاں کو سنندا نہیں اپنی بات کیسے کہتے ہیں اپنی بات پاکستان کا کوئی طبقہ ایسا نہیں جڑا ساڈے کول قانون ہوے کیونکہ کسی کو چھڈ دے نہیں اپنی بات کیسے کہتے ہیں میرے گھر میں تو پہلے 10 روپے روٹی تے کھانا ہے دو چیزاں کھانی ہے امام حسن امام حسین کا صدقہ ہے پر میں سنیاں دے سنی مامن دے سنی بچیاں نال گل کرنا پہلی بیٹی دا نام کنیز حسن ہاتھ پورا چوکے پتہ چلے تسی حضور دا غلام بیٹھے ہو دوسری بیٹی دا نام کنیز حسین تیسری بیٹی دا نام کنیز حسن ہے چوتھی بیٹی کا نام مصطفی بیگم اپنا نام احمد والد کا نام نبی علی خان دادا کا نام تقی علی خان پھر بھی پوچھتے ہو احمد رضا کون ہے عشق محبت عشق محبت حضرت مدینہ طیبہ حاضر ہوا تو عام جی چادر میں سر کے رکھ کے جا رہا سا میرا گلا ہو جائے کہ بندے نے آ کے چھان لیا کہتے جی تسی رضا ہو میں کہی ہاں سر رضا نے کہی کسی تیری شریف تو آئے میں انہوں والے چہرہ کر لیا کہتے تھوڑا آلہ حضرت جڑا خاندان ہے نا وہ یہ تھوڑا کلپ بڑا سمجھتا ہے جیسے تسی بیان کیتا ہے کہ بریلوی دا مطلب کی ہونا انہوں نے جی بریلوی دا مطلب کی ہے میں کہا بریلوی دا مطلب ہے حلالی بچہ ہے یہ مدعا دے ذریعے نہیں آیا نکاح دے ذریعے آیا کہتا ہے کون سی ڈکشنری میں لکھا میں کہا اپنی ذاتی ڈکشنری ہے اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے بابا جی دی گل آ گئی اللہ حضرت گل ختم آخر دعوانا الحمدللہ